فرمایا لوگوں یہ 5 نصیحتیں ہیں، ان 5 نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لینا، ان 5 نصیحتوں کو اپنے سینے سے لگا لینا۔ پہلی نصیحت آپ نے بیان فرمائی، فرمایا رأیت جمیع الاخلاء، کہا دنیا میں نے بڑے بڑے دوست دیکھے، بڑے بڑے دنیا میں دوست آئے، فلم ارى خلیلا افضل من حفظ اللسان، زبان کی حفاظت سے بڑا دوست میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ زبان ہمارے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے بندہ دنیا میں ایک مقام حاصل کر سکتا ہے، غلط استعمال کر کے بندہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا دنیا میں دوست اور بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے افضل دوست ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ جس بندے نے زبان کی حفاظت کر لی وہ چغلی سے بچ گیا، وہ غیبت سے بچ گیا، وہ گالی دینے سے بچ گیا، وہ جھگڑا کرنے سے بچ گیا، وہ لوگوں کا دل دکھانے سے بچ گیا، وہ فساد کا جڑ بننے سے بچ گیا۔ زبان کی حفاظت کرنا۔ اور جناب صدیق اکبر کا اس زبان کے بارے میں باقاعدہ ایک عمل تھا، زبان کے نیچے ایک کنکر رکھا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کیا وجہ ہے اپنی زبان کے نیچے کنکر رکھتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہا زبان سے ڈرتا ہوں کہیں زبان سے ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے بروز قیامت اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ یہ صدیق اکبر کہ جن کو سب سے بڑا سچا کہا جاتا ہے، یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پھر آپ نے دوسری نصیحت جو لوگوں کو کی وہ سنیے، آپ نے فرمایا رأیت جمیع اللباس فلم ارى لباسا افضل من الورع، کہا دنیا میں بڑے بڑے لباس ہیں، کوئی بندہ کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے، کوئی بندہ واشنگ ویئر پہنتا ہے، کوئی بندہ بوسکی پہن رہا ہے، کوئی بندہ لٹھا پہن رہا ہے، طرح طرح کے پہنتے ہیں، اور ہر بندے کی سوچ فکر الگ ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا تو لوگوں میں بڑا لگوں گا، یہ کپڑا پہنوں گا تو سونا لگوں گا، یہ کپڑا پہنوں گا تو میرا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا، یہ کپڑا پہنوں گا لوگوں میں الگ نظر آؤں گا۔ تو فاروق اعظم نے کیا بیان کیا؟ یہ وہی شخصیت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل، لیکن معاملہ کیا ہے؟ جب بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جاتے ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے پاس، اور آپ ہیں چل رہے ہیں، آدھا تھوڑا سفر وہ غلام بیٹھتا ہے اوپر اور تھوڑا سفر آپ خود بیٹھ جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے پاس پہنچے تو غلام کی باری تھی اس کے اوپر سوار ہونے کی، تو اس نے ایک عرض کی، کہا حضور باری اگرچہ میری ہے لیکن بیت المقدس کے قریب آ چکے ہیں، ہم قریب آ چکے ہیں، یہاں پر کافر سامنے موجود ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے موجود ہیں کہ عمر آ رہا ہے، امیر المومنین ان کا آ رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آ رہا ہے، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو جناب والا نچوڑ کر رکھ دیا، وہ شخصیت آ رہی ہے۔ تو کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں آپ میری باری پر آپ اوپر سوار ہو جائیں۔ فاروق اعظم نے کہا نہ، اگر عمر نے عدل نہیں کرنا تو دنیا میں عدل کون کرے گا؟ کہا نہیں میں نہیں سوار ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ اب آگے گئے، لوگوں نے دیکھا، کہا عجیب بات یہ، وہ سواری پر سوار ہوتے اسے آقا لوگ سمجھتے ہیں، جو ساتھ پیدل چل رہا ہے اسے غلام سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، آقا سے سونا تو غلام ساتھ میں چل رہا ہے، عجیب بات ہے کہ بھائی غلام سونا ہے آقا سے۔ تو لوگوں نے بیان کیا، کہا یا نا وہ غلام نہیں ہے، وہ آقا ہے، جو سوار ہوا ہے وہ غلام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ترتیب سے چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ عدالت کا نظام قائم کرنے والا فاروق اعظم، یہ لوگوں کے سامنے انصاف کا پرچار کرنے والا فاروق اعظم، وجہ صرف یہ تھی باری غلام کی تھی تو خود سوار نہیں، اس کو سوار کر دیا۔ حیران ہوئے لوگ، کہا اس حد تک عدل اور انصاف کا عالم، اور دیکھا فاروق اعظم آ رہے ہیں اور جناب والا قمیض کے اوپر پیوند لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا عاجزی ہے یار اس شخصیت کی کہ جس کے روب سے کفر کانپتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عاجزی اس حد تک کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے فاروق اعظم آتے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ لوگوں نے، صحابہ نے عرض کی امیر المومنین ہیں آپ، بادشاہ وقت ہیں آپ، لیکن آپ کے پاؤں میں جوتا موجود نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جواب کیا دیا تھا؟
کہا ظاہری چیزوں کی طرف لوگوں نہ دیکھو، ظاہری معاملات کی طرف نہ دیکھو، پاؤں میں جوتا نہیں تو کوئی بات نہیں، عمر کے کردار میں جب بات آئی پھر عمر کو روک کر کے پوچھنا کہ عمر بتا تو نے یہ دین کے خلاف کام کیوں کیا ہے، پھر بتانا۔ کہا یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، دین کے اعتبار سے عمر میں اگر خامی ہوئی تو پکڑ کر اس سے پوچھنا کہ تو نے یہ دین کے خلاف معاملہ کیوں کیا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے چیزوں کی کہتے ہیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے ایک عاجزی کو سامنے رکھا۔ اب آپ نے بیان کیا، کہا دنیا میں بڑے لباس دیکھیں لیکن سب سے زیادہ افضل لباس تقوی کا لباس ہے، تقوی بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا لباس کون سا ہے؟ بہتر لباس تقوی والا لباس۔ اب بہتر سے مراد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ہوتا ہے انسان برائیوں سے بچے اور نیک اعمال کرے۔ کہا ظاہری لباس کو نہ دیکھو بلکہ اس چیز کو دیکھو کہ تم جب نماز پڑھتے ہو، اعمال کرتے ہو، تمہارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا خدا سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہو، ریاکاری کرتے ہوئے پڑھتے ہو؟ اس چیز کو بیان کرو، اس چیز کو سامنے رکھو۔ تو کہا دنیا والوں دنیاوی لباس کو نہیں دیکھنا، اگر لباس کوئی سب سے زیادہ بہتر ہے تو وہ تقوی کا لباس ہے، تقوی کا لباس سب سے اعلیٰ لباس ہے، اس لیے تقوی کو اختیار کرو، تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب آپ نے تیسرا جو بیان کیا، فرمایا رأیت جمیع البر فلم ارى برا افضل من النصیحہ، کہا دنیا میں نے بڑی نیکیاں دیکھی ہیں، اب نماز پڑھتے ہو بڑی نیکی ہے، روزہ رکھتے ہو بڑی ہے، زکوٰۃ دیتے ہو بڑی ہے، کہا بڑی بڑی نیکیاں میں نے دنیا میں دیکھی، لیکن میں جو سمجھتا ہوں سب سے افضل جو نیکی ہے وہ ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھی چیز کی نصیحت لوگوں کو کرنا۔ اور نصیحت یہ نہیں ہوتا بازار میں اس بندے کی عزت کا کباڑا کرو، لوگوں میں صوفی بن کے 4 نمازیں پڑھ لیں، یا تو نے نیا کوئی جناب والا مسجد کا رخ کیا اور آتے ہی اگلے 2 دن بعد بندہ آیا تو اسے پکڑ لینا تو نمازیں نہیں پڑھتا، اسے اس اعتبار سے کرنا کہ وہ ساری دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے، یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ نصیحت کرنی ہے تو بھائی دل سے کرو، علیحدہ کر کے کرو۔ تو فاروق اعظم کہتے دنیا میں نیکیاں اور بھی بڑی ہیں لیکن سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کی نصیحت کرتے ہوئے نظر آ۔ یہ تیسری نصیحت آپ نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا لوگوں رأیت جمیع المال، میں نے دنیا میں بڑا مال دیکھا، بڑا مال و دولت دیکھا، لیکن سب سے افضل جو مال ہے وہ ہے قناعت اختیار کرنا۔ اب قناعت کس چیز کا نام ہے؟ قناعت کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو گزار دینا۔ روکھی سکھی ملی، کھا لی، گزارا کر لیا، زیادہ مل گئی، اچھی مل گئی، وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لی۔ تو فاروق اعظم نے کہا مال بڑے دنیا میں ہے اور مال کمانے کی خواہش بندے کو ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر اگر کوئی مال ہے نا وہ قناعت اختیار کرنا ہے، اور جس بندے کے پاس قناعت آ جائے اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہاں پر موجود ہوں، آپ کو بھوک لگے، آپ کو روکھی سوکھا ٹکر میسر آیا، آپ نے کھایا، اللہ کا شکر کر لیا، لیکن اگر آپ کے اندر قناعت نہ ہو تو اچھا خاصا گھر میں کھانا پکا کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، ہم نہیں اس چیز کو کھائیں گے، یہ کیا بنا دیا؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں دنیا میں مال بڑے بڑے ہیں لیکن قناعت سے بڑا افضل کوئی مال نہیں۔ قناعت اختیار کر لو، دنیا میں بھی اللہ شان عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں مرتبہ اور مقام عطا فرما دے گا، یہ فائدہ بندے کو میسر آتا ہے۔ تو قناعت کہا اختیار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا خوبصورت بات کی، کہا رأیت جمیع الاطعمۃ فلم ارى طعاما الزمین من الصبر، فرمایا دنیا میں بڑے بڑے کھانے موجود ہیں، لوگ ہوٹلوں پر جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، مال لگایا جاتا ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، کس لیے؟ طرح طرح کے کھانے کھانے کے لیے،
اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نئے سے نیا، اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا اور خوبصورت لذیذ قسم کا کھانا بندے کے سامنے آئے، باوجود اس کے کہ انسان پھر بھی نہ شکرہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان سے اللہ کا شکر ادا نہ ہو سکا۔ تو فاروق اعظم نے بیان کیا، دنیا میں بڑے بڑے تم نے مال دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے کھانے دیکھے ہوں گے، لیکن سب سے افضل جو کھانا اس دنیا میں موجود ہے، فرمایا وہ صبر ہے، صبر کا دامن تھام لو، اس سے اچھا کوئی کھانا موجود نہیں۔ یہ وہ چیزیں جو شخصیت، اتنی بڑے مقام والی شخصیت نے لوگوں کے سامنے رکھی، تو سوچئے ایک ایک بات سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، ایک ایک بات۔ صبر بندے کو آ جائے نا تو بندے کو دنیا کی مشکلیں بھول جاتی۔ فاروق اعظم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ کے ہاں قحط پیدا ہوا فاروق اعظم کے دور میں، تو آپ نے اس چیز کی قسم اٹھا لی، کہا اب فاروق اعظم کھانے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھے گا، اور آپ نے کچھ خاص کھانے کے اعتبار سے قسم اٹھا لی کہ اب سے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس مقام سے، اس علاقے سے قحط ختم نہیں ہو جاتا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بھی ہوا، کتنے کتنے دن تک اپنے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ اور محبت کا عالم، حضور سے عشق کا عالم کیا تھا۔ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا حضور کی بارگاہ میں۔ اب کیا لینے جا رہے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا؟ کہا بھائی کتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں بنا، پھر کیا کرو گے؟ حضور سے کیا لینے جاؤ گے؟ کہا جب ہم حضور کے پاس جائیں گے، آپ کا دیدار کریں گے، تو ہماری ساری کی ساری بھوک مٹ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے محبوب کا دیدار، کہ جب بندے کو محبوب کا دیدار ہو جائے، جس بندے کو محبوب کے دیدار میں سب کچھ میسر آ جاتا ہے نا، پھر وہ لوگ دنیاوی محبت آپ دیکھیں، اگر ایک شخص کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اس کے عشق میں کتنے کتنے دن کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور بڑا خود کو جناب والا اس کے سامنے طاقتور محسوس کرتا ہے۔ وہ بندہ کہ جس نے حضور سے محبت کی، کہ جو پیدا ہوئے تو امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو غاروں میں بیٹھ کے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو قبر میں کام آئیں گے، بروز حشر کام آئیں گے، کیا ان کی محبت بندے کو کام نہیں آئے گی؟ کیا ان کا دیدار بندے کو تمام دکھوں کو بھلا نہیں سکتا؟ تو صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جب دکھ میں پڑتے ہیں، پریشانی میں ہوتے، اللہ کے حبیب کے چہرے کی زیارت کرتے، تمام دکھ بھول جایا کرتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔